بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد ایوب خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ملک میں جتنے بھی حکمران برسر اقتدار آئے ان میں صدر محمد ایوب خان کے بارے میں وثوق سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم اور آپ ان کی کچھ پالیسیوں فیصلوں سے بلا شبہ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بحیثیت سربراہ مملکت ان پر کرپشن کے الزامات عائد کرنا شاید ممکن نہ ہو۔ ایوب خان پر تنقید تو کی جا سکتی ہے کہ کراچی سے دارالحکومت اسلام آباد لے جانے کا فیصلہ درست نہیں تھا، یا انہوں نے 65 کی جنگ کے بعد بھارت سے تاشقند معاہدہ کر کے غلطی کی تھی، یا ان کی پالیسیوں کی وجہ سے سابق مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کی راہ ہموار ہوئی تھی، لیکن ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے قومی خزانہ لوٹ کر بیرون ملک اثاثے بنائے تھے یا قوم کا لوٹا ہوا پیسہ غیر ملکی بینکوں میں محفوظ کروایا تھا۔ یقیناً ان کی زندگی کا یہ پہلو حالیہ دور کے حکمرانوں کے لیے سبق آموز بھی ہے اور قابل تقلید بھی۔ اس کے علاوہ وہ 60-70 سال پرانے دور میں ملک کو ترقی کی راہ پر جتنا آگے لے گئے، ان کے بعد آنے والا کوئی حکمران ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکا۔ محمد ایوب خان 14 مئی 1907 کو صوبہ سرحد موجودہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہزارہ میں ہری پور کے قریب ایک گاؤں ریحانہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق ہند کو بولنے والے ترین پشتون قبیلے سے تھا جو ہزارہ کے علاقے میں آباد ہوئے تھے۔ یہ قبیلہ اپنی جرت اور بہادری کی شاندار مثالیں رکھتا ہے۔ محمد ایوب خان میر داد خان کی دوسری بیگم سے ہونے والی پہلی اولاد تھے، جو پہلی جنگ عظیم کے دوران برٹش انڈین آرمی کے گھڑ سوار دستے میں رسالدار میجر تھے۔ ایوب خان کے مطابق ان کی کردار سازی اور زندگی کے بارے میں مثبت رویے اپنانے میں ان کے والد نے سب سے اہم کردار ادا کیا۔ بنیادی تعلیم کے لیے ان کا نام سرائے سالے کے ایک اسکول میں لکھوایا گیا جو ان کے گاؤں کے تقریباً 1 میل دور تھا، اور وہ روزانہ خچر پر اسکول جایا کرتے تھے۔ بعد ازاں انہیں ہری پور کے ایک اسکول میں داخل کیا گیا جہاں وہ اپنی دادی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ بچپن میں انہیں کبڈی، گلی ڈنڈا، کنچے اور ہاکی کھیلنے کا شوق تھا۔ 1922 میں میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد ایوب خان کو علی گڑھ یونیورسٹی بھیج دیا گیا جہاں انہوں نے 4 سال گزارے۔ تاہم بی اے کے امتحان میں شریک ہونے سے پہلے ہی انہیں سینٹ ہرسٹ کے رائل ملٹری کالج کے لیے منتخب کر لیا گیا، اور وہ 1926 میں بحری جہاز سے انگلستان روانہ ہو گئے۔ سینٹ ہرسٹ میں ایوب خان کی کارکردگی مثالی رہی اور انہوں نے وہاں کئی اسکالرشپس حاصل کی۔ تربیت مکمل ہونے کے بعد 1928 میں انہیں انڈین آرمی میں کمیشن مل گیا۔ انہوں نے پہلے میجر اور پھر کرنل کے طور پر کئی جنگی محاذوں پر کارنامے سر انجام دیے، جن میں 1936 سے 1939 تک جنگ وزیرستان اور دوسری جنگ عظیم کے دوران 1944 سے 45 میں برما کے محاذ پر ہونے والی جنگیں شامل ہیں۔ 1947 کے فسادات کے دوران پنجاب باؤنڈری فورس میں انہیں برطانوی جنرل پیٹ ریس کی معاونت کی ذمہ داریاں دی گئیں۔ قیام پاکستان کے موقع پر ایوب خان نے پاکستان آرمی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا جہاں وہ بریگیڈیئر کا عہدہ رہنے والے سینئر ترین مسلمان افسر تھے۔ 1951 میں انہیں 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور جنرل ڈگلس گریسی کی سبکدوشی کے بعد وہ پاک فوج کے پہلے مسلمان کمانڈر ان چیف بنائے گئے اور بعد میں ترقی کرتے ہوئے اعزازی طور پر فیلڈ مارشل کے عہدے پر جا پہنچے۔ ملک کی سیاست میں پہلی بار فوج براہ راست جب سرونگ کمانڈر ان چیف ہونے کے باوجود 1954 میں ایوب خان کو وزیر اعظم محمد علی بوگرا کی وفاقی کابینہ میں وزارت دفاع کا قلمدان سونپا گیا جسے انہوں نے تقریباً 1 سال تک سنبھالا۔ کمانڈر ان چیف اور وزیر دفاع کی حیثیت سے انہوں نے امریکہ کی سرپرستی میں بننے والی سینٹو اور سیٹو کے فوجی اتحاد میں پاکستان کو شامل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس سے پہلے ایوب خان نے ہی ملک کے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کو تجویز پیش کی تھی کہ وہ امریکہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں تاکہ امریکی اسلحہ اور گولہ بارود کا حصول ممکن بنایا جا سکے، جس کی شدید قلت سے ملک کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہے۔ جس کے بعد لیاقت علی خان امریکہ کے دورے پر روانہ ہوئے۔ 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ملک شدید سیاسی بحران کا شکار ہوا۔ حصول اقتدار کے لیے محلاتی سازشیں اور صوبائی منافرتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ اس دوران گورنر جنرل اسکندر مرزا نے 23 مارچ 1956 کو ملک کے پہلے صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد 7 اکتوبر 1958 کو آئین معطل کر کے ملک میں پہلا مارشل لا نافذ کیا اور ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ تاہم یہ دونوں رہنما چند روز تک ہی ساتھ چل سکے اور صرف 3 ہفتے کے بعد 27 اکتوبر 1958 کو ایوب خان نے صدر اسکندر مرزا کو لندن جلا وطن کر کے
اقتدار کی باغ دوڑ خود سنبھال لی۔ اس وقت پاکستان کی عوام کی بڑی تعداد نے ایوب خان کی جانب سے حکومت سنبھالنے کا زبردست خیر مقدم کیا، کیونکہ لوگ سیاستدانوں کی تنگ نظری اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان اور تشویش میں مبتلا تھے۔ نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد ایوب خان نے کرپشن کے خاتمہ اور ملک کو درپیش متعدد سماجی مسائل سے باہر نکالنے کی کوششیں تیز کر دی۔ اگست 1959 میں انہوں نے منتخب سیاستدانوں کی نااہلی پر ایبڈو کا حکم نامہ جاری کیا، جس کے تحت ملک کے 75 رہنماؤں کو سیاست میں حصہ لینے سے روک دیا گیا، جن میں اکثریت مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کی تھی۔ ان میں حسین شہید سہروردی اور مولانا باشانی نمایاں تھے۔ ملک کو سیاسی انارکی اور حالت جمود سے باہر لانے کے سلسلے میں ایوب خان کو اگرچہ عوام کی جانب سے حمایت حاصل ہو رہی تھی، لیکن انہیں یہ احساس تھا کہ وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے زیادہ طویل عرصے تک کاروبار مملکت نہیں چلا سکتے، لہٰذا انہوں نے جسٹس شہاب الدین کی سربراہی میں ایک آئینی کمیشن تشکیل دیا، جس نے 6 مئی 1961 کو اپنی رپورٹ پیش کی، جس کا مختلف کمیٹیوں نے جائزہ لیا اور ضروری ترامیم کے بعد آئین کو حتمی شکل دی۔ 8 جون 1952 کو پاکستان سے مارشل لا اٹھانے اور نئے آئین کے نفاذ کا اعلان کیا گیا۔ اس نئے آئین کے تحت ملک میں صدارتی نظام اور بنیادی جمہوریت کے نظام متعارف کروائے گئے۔ بیسک ڈیموکریسی یا BD نظام کے تحت انتظامی اختیارات نچلی بلدیاتی سطحوں پر منتقل کیے گئے، تاہم نئے آئین میں ایوب خان کے اختیارات میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور وہ بدستور ملک کے صدر رہے۔ جب یہ خیال ان میں راسخ ہو گیا کہ وہ عوامی مقبولیت کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں اور ملک کی سیاسی قوتیں انتشار کا شکار ہیں، تو انہوں نے ملک میں پہلے صدارتی انتخابات کا اعلان کر دیا۔ اگرچہ اپوزیشن منقسم تھی، لیکن اس نے اتفاق رائے سے قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو ایوب خان کے خلاف اپنا صدارتی امیدوار مقرر کیا۔ 2 جنوری 1965 کو انتخابات کروائے، جس میں کنونشن مسلم لیگ کے امیدوار ایوب خان فاتح قرار پائے۔ ایوب خان کے ناقدین اگرچہ اس کامیابی کو دھاندلی کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ محترمہ فاطمہ جناح کی عوامی مقبولیت کے مطابق انہیں ووٹ نہیں ملے تھے، لیکن حقیقی صورتحال یہ ہے کہ یہ الیکشن ایک شخص ایک ووٹ کی بنیاد پر نہیں ہوئے تھے، بلکہ 80,000 BD ممبران نے ووٹنگ میں حصہ لیا تھا، جبکہ محترمہ فاطمہ جناح کے جلسوں میں کہیں بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوتے تھے جنہیں ووٹ کا حق حاصل نہیں تھا۔ یہ بات بجا طور پر کہی جا سکتی ہے کہ ایوب خان کے دور حکومت میں ہمارا ملک صنعتی انقلاب کے دور میں داخل ہوا۔ انہوں نے ایک ایسا ماحول قائم کیا تھا جس میں نجی شعبے کی اس بات پر حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ وہ ملک میں صنعتیں لگائے۔ اس سے جہاں لوگوں کو روزگار کے مواقع ملے، وہیں اقتصادی ترقی کا گراف بھی اوپر چڑھنے لگا۔ انہوں نے تعلیمی اصلاحات کے ذریعے معیار تعلیم کو بہتر کرنے کی کوششیں کی۔ وہ پہلے پاکستانی حکمران تھے جنہوں نے لینڈ ریفارمز کی کوشش کی، تاہم اس پر مناسب عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اس کے تحت سابق مشرقی پاکستان میں تو جاگیردارانہ نظام بڑی حد تک ختم کر دیا گیا، لیکن مغربی پاکستان میں اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ ان کے دور حکومت میں محنت کشوں سے متعلق قوانین بہتر کیے گئے اور انتظامی اصلاحات بھی لائی گئیں۔ PIA، واپٹا، سپارکو اور اس جیسے دیگر اہم ادارے قائم ہوئے۔ جاپان کے تعاون سے ٹیلی ویژن نشریات کا آغاز ہوا۔ کراچی میں ایٹمی بجلی گھر کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ آئل ریفائنری لگائی گئی، اشاری نظام متعارف کروایا گیا اور آئلی قوانین پر توجہ دی گئی۔ ایوب خان نے ہی راولپنڈی کے قریب مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ ایک نیا شہر بسانے کا فیصلہ کیا اور 1962 میں دارالحکومت کراچی سے اسلام آباد منتقل کیا۔ یہ بھی انہی کی حکومت کا اعزاز ہے کہ جتنے ترقیاتی منصوبے ان کے دور میں شروع اور مکمل کیے گئے، وہ کسی اور حکومت کے حصے میں نہیں آئے۔ بجلی کی فراہمی کے لیے تربیلا اور منگلا ڈیموں کی تعمیر ان کے دور میں ہوئی۔ بھارت سے دریائی پانی کی تقسیم کے لیے سندھ طاس معاہدے پر دستخط ہوئے۔ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام پاکستان میں انہی کے دور میں مکمل ہوا۔ اس وقت ہمارا زرعی شعبہ 4% سالانہ کی شرح سے ترقی کر رہا تھا اور ہمارے 5 سالہ منصوبوں پر عمل کر کے مستقبل کے ایشیائی ٹائیگرز جاپان، چین اور کوریا اپنی معیشت کو سدھارنے کے خواہاں تھے۔ ترقی اور خوشحالی کا یہ سفر اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا کہ 1965 میں پاک بھارت جنگ چھڑ گئی۔ اگرچہ ہماری بہادر افواج نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے اور اسے شکست فاش سے دوچار کیا، تاہم جنگ کے نتیجے میں معاشی ترقی کی رفتار متاثر ہوئی۔ ایوب خان پر تاشکند معاہدے پر دستخط کے حوالے سے بھی سخت تنقید کی جاتی ہے، جس کے بارے میں ناقدین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 1965 کی جنگ میں ہم نے اپنی فتح کو مذاکرات کی میز پر شکست میں تبدیل کر دیا۔ اسی بنیاد پر ایوب خان کے دستے راست اور اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے، جو عقیدتاً صدر پاکستان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے، ان کے خلاف سخت تحریک چلائی۔
लाई। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से एक सियासी जमात बनाई जिसका बुनियादी मकसद अयूब खान को इक़्तिदार से बेदखल करना था। दूसरी जानब मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने भी अयूब हुकूमत के खिलाफ इस इल्जाम के तहत तहरीक का आगाज किया कि वफाकी हुकूमत को सिर्फ मगरबी पाकिस्तान का मफाद अजीज है, वो बंगालियों को इनके आईनी हकूक से महरूम कर रही है। 1967 में फील्ड मार्शल अयूब खान ने फ्रेंड्स नॉट मास्टर के इनवान से खुद नोश्त भी तहरीर की जिसका उर्दू तर्जुमा जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही के नाम से शाया किया गया है। इस किताब में अयूब खान ने अपने हालात जिंदगी के साथ साथ मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह अंदाज में पेश किया है। अयूब खान हर महीने के पहले हफ्ते में रेडियो पाकिस्तान पर कौम से खिताब किया करते थे और पूरा मुल्क मेरे अजीज हमवतनों अस्सलामु अलैकुम के अल्फाज से शुरू होने वाला इनका खिताब सुनने के लिए हमतन गोश होता था। सितंबर 1965 की जंग की इब्तिदा में उन्होंने कौम से जिस वलवला अंगेज अंदाज में खिताब किया इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आज भी दिलों को गरमा जाती है। बारकैफ इक़्तिदार के आखिरी दिनों में हालात इनकी मुवाफ़क़त में ना रहे, इनके ज़वाल में बुनियादी किरदार इन पॉलिसियों ने अदा किया जिनके तहत वो तमाम इख्तियारात अपने हाथों में रखना चाहते थे। नेशनल प्रेस ट्रस्ट के क़याम और प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस के नफाज के जरिए उन्होंने अखबारात और जराइद का गला घोंटने की जो कोशिश की थी इसने भी इन्हें अवामी सतह पर गैर मकबूल बनाने में अहम किरदार अदा किया। रही सही कसर इनकी हुकूमत की जानिब से 1968 में अशरा तरक्की मनाने के ऐलान ने पूरी कर दी जिसमें इनके दौरे हुकूमत में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के बारे में मुबालगा आमेज दावे किए गए। इस साल के इख्तिताम तक अयूब हुकूमत के खिलाफ अवाम का गम और गुस्सा अपने अरूज को पहुंच चुका था। मुल्क के दोनों हिस्सों में मेहनत गश्त तलबा, असातिज़ा, वुकला, डॉक्टर्स और इंजीनियर के साथ मुतवस्सित तबके के शहरी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की नई कायम करदा पीपल्स पार्टी इनके खिलाफ एहतजाज में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही थी। अमन और अमान की सूरत हाल बुरी तरह बिगड़ चुकी थी और अयूब खान के सामने सबकदोशी के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। लिहाजा 25 मार्च 1969 को उन्होंने रेडियो पर कौम से आखिरी खिताब में ये कहते हुए मुस्ताफी होने का ऐलान किया कि मैं अपने मुल्क की बर्बादी पर सदारत नहीं कर सकता और इक़्तिदार पाक फौज के सरबराह जनरल मोहम्मद याहिया खान के सुपुर्द कर देता हूँ। इंतहाई दिल शिकस्तगी की हालत में तवील अलालत के बाद 19 अप्रैल 1974 को दुनिया फानी से कूच कर गए।